حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے مبادرت الی الخیرات یعنی نیک کاموں کی طرف بڑھنے کی جلدی فکر کرنا۔ ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال سبعا، 7 چیزوں کے آنے سے پہلے جلد از جلد اچھے اعمال کر لو، جس کے بعد اچھا عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اور پھر ان 7 چیزوں کو ایک دوسرے انداز سے بیان فرمایا حل تنتظرون الا فقرا منسیا، کیا تم نیک اعمال کرنے کے لیے ایسے فقر و فاقے کا انتظار کر رہے ہو جو بھلانے والا ہو؟ جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس وقت تمہیں خوشحالی میسر ہے، روپیہ پیسہ ہے تمہارے پاس، اگر تم نیک اعمال کو ٹال رہے ہو، کھانے پینے کی تنگی نہیں ہے اور عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہے ہو، ان حالات میں اگر تم نیک اعمال کو ٹال رہے ہو تو کیا تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ جب موجودہ خوشحالی دور ہو جائے گی اور خدا نہ کرے فقر و فاقہ آ جائے گا اور اس فقر و فاقے کے نتیجے میں تم اور چیزوں کو بھول جاؤ گے تو اس وقت نیک اعمال کرو گے؟ اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ اس خوشحالی کے زمانے میں میں تو عائش ہے اور مزے ہیں، اور پھر جب دوسرا وقت آئے گا اس میں نیک عمل کریں گے، تو اس وقت کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب مالی تنگی آ جائے گی تو اس وقت نیک اعمال سے اور دور ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اس وقت اتنا پریشان ہوتا ہے انسان کہ ہر ضروری کام کو بھی بھول جاتا ہے قبل اس کے کہ وہ وقت آ جائے کہ تمہیں مالی پریشانی لاحق ہو، معاشی طور پر تنگی کا سامنا ہو۔ اس سے پہلے جو کچھ تمہیں خوشحالی میسر ہے اس کو غنیمت سمجھ کر اس کو نیک عمل میں صرف کرو۔ آگے فرمایا او غنن مدغیہ، یا تم ایسی مالداری کا انتظار کر رہے ہو جو انسان کو سرکش بنا دے، یعنی اگرچہ اس وقت بہت زیادہ مالدار نہیں ہو اور یہ خیال کر رہے ہو کہ ابھی اور ذرا مالی تنگی ہے، یہ مالی تنگی تو نہیں ہے، لیکن دل یہ چاہ رہا ہے کہ اور پیسے آ جائے اور دولت مل جائے تب نیک اعمال کریں گے۔ یاد رکھیے اگر مالداری زیادہ ہو گئی اور پیسے بہت زیادہ آ گئے اور دولت کے انبار جمع ہو گئے تو اس کے نتیجے میں اندیشہ یہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مال و دولت تمہیں اور زیادہ سرکشی میں مبتلا کر دے، اس لیے کہ انسان کے پاس جب مال زیادہ ہو جاتا ہے اور عیش و آرام زیادہ میسر آ جاتا ہے تو وہ خدا کو بھلا بیٹھتا ہے، لہذا جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو۔ تیسری چیز فرمایا او مرضن مفسدہ، یا ایسی بیماری کا انتظار کر رہے ہو جو تمہاری صحت کو خراب کر دے، یعنی اس وقت تم ٹھیک ٹھاک حالت میں ہو، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، چل پھر رہے ہو، ہر چیز ہر اعتبار سے تم صحت مند ہو، اب نیک اعمال کو ٹلا رہے ہو۔ اب جب صحت خراب ہو جائے گی، جب تم کرنے کے لائق نہیں رہے، نہ تم چل سکتے ہو، نہ اٹھ سکتے ہو، نہ بیٹھ سکتے ہو، تو اب اس وقت نیک اعمال کرو گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس سے قبل کہ وہ بیماری آ جائے جو تمہاری صحت خراب کر دے، نیک اعمال کر لو۔ او حرمن مفندا، یا تم سڑھیا دینے والے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو۔ ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو ہماری عمر ہی کیا ہے، ابھی تو ہم نے دنیا دیکھا ہی کیا ہے، ابھی ہم نے دنیا کچھ نہیں دیکھا، ابھی دنیا میں کیا دیکھا، کچھ نہیں، ابھی تو ہم یہاں سے گھر جاتے، کارخانے جاتے، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، مسجد جاتے، ابھی ہم نے دنیا دیکھا ہی نہیں۔ اس جوانی کے زمانے کو عائش اور لذتوں کے ساتھ گزر جانے دو، پھر نیک عمل کریں گے۔ ابھی تو بھائی ہم کمائیں گے، پیسے ہوں گے، پھر ہم گھومنے جائیں گے، پوری دنیا دیکھیں گے۔ جب یہ جوانی کا زمانہ گزر جائے گا اس کے بعد ہم نیک عمل کے لیے سوچیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کیا تم ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو جو سٹھیا دینے والا ہو، جس میں انسان کا دماغ نہیں کام کرتا ہے؟ جب وہ 60 کے ہوتا ہے تو سٹھیا جاتا ہے۔ حالانکہ بعض اوقات بڑھاپے میں انسان کے حواس خراب ہو جاتے ہیں، اگر کوئی کام کرنا بھی چاہے تو نہیں کر پاتا، تو اس سے قبل کہ بڑھاپے کا وہ دور آئے سے پہلے اس زمانے میں، صحت کے زمانے میں کیا کر لیا جائے؟ نیک عمل۔ او موتن مجہزہ،
یا تم اس موت کا انتظار کر رہے ہو جو اچانک آ جائے. ابھی تم نیک اعمال کو ٹلا رہے ہو، چلو کل کروں گا، پرسوں کروں گا، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو دنیا کمانا ہے، دنیا بنانا ہے، گھر بنانا ہے، شادی کرنا ہے، بیاہ کرنا ہے، بنگلے بنانا ہے. اب پتہ چلا ہے اچانک موت آ گئی. او موتن مجہزا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ موت اچانک بھی آ سکتی ہے؟ بعض اوقات تو موت پیغام دیتی ہے، الٹیمیٹم دیتی ہے، لیکن بعض اوقات الٹیمیٹم کے بھی آ جاتی ہے. اور آج کی دنیا میں تو حادثات کا یہ عالم ہے کہ کچھ معلوم نہیں کس وقت انسان کے ساتھ کیا ہو جائے. آگے فرمایا ابھی دجال، کیا تم دجال کا انتظار کر رہے ہو اور یہ سوچ رہے ہو کہ ابھی تو زمانہ نیک عمل کے لیے سازگار نہیں ہے، بہت برا زمانہ چل رہا ہے، ابھی نیک عمل ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ حالات اس قدر ہے، مسجدوں پر تالے لگ رہے ہیں، مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے اور ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے، لاؤڈ اسپیکر پر پابندی لگائی جا رہی ہے، ابھی حالات سازگار نہیں ہیں. تو کیا دجال کا زمانہ سازگار ہوگا؟ جب دجال ظاہر ہوگا تو کیا اس فتنے کے عالم میں نیک عمل کر سکو گے؟ وہ زمانہ تو آج کے زمانے سے کئی ہزار گنا زیادہ خطرناک ہوگا. خدا جانے اس وقت کیا عالم ہوگا، گمراہی کے کیسے کیسے محرکات اور داعیہ پیدا ہو جائیں گے. تو کیا تم اس وقت کا انتظار کر رہے ہو؟ فشر غائب ينتظر، یعنی دجال اندیکھی چیزوں میں بدترین چیز ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، بلکہ اس کے آنے سے پہلے پہلے نیک عمل کر لو. اور آخر میں فرمایا اب الساعۃ فالساعۃ ادھیٰ وامر، یا پھر قیامت کا انتظار کر رہے ہو تو سن لو، قیامت جب آئے گی تو اتنی مصیبت کی چیز ہوگی کہ اس مصیبت کا کوئی علاج انسان کے پاس نہیں ہوگا. تو اس کے آنے سے پہلے نیک عمل کرنا. ساری حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی نیک عمل کو ٹلاؤ نہیں، اور آج کے نیک عمل کو کل پر مت چھوڑو، بلکہ جب نیک عمل کا جذبہ پیدا ہوا فوراً اس پر بھی عمل کر لو. اللہ تعالی نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. دوسری جگہ فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی کی طرف دوڑو، جنت اور مغفرت کی طرف